اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ جا رہی ہے یا اس کو خطرہ ہے؟ اس کے اوپر آج کل جو سیاسی سرکل ہیں یا صحافتی سرکل ہیں وہاں پہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں اور مختلف لوگ جو ہے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوا جب محمد علی درانی صاحب نے شہباز شریف صاحب سے جیل میں ملاقات کی اور اس وقت یہ چہم گوئیاں چل پڑیں اور اس کے بعد پھر شاید خاقان عباسی صاحب کو جو باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ مختلف جو ہے اپنے اپنے خیالات کے مطابق یا اپنے اپنی جو ریسورسز ان کے پاس ہیں، جو خبریں ہیں یا ان کے پاس، اس کو سامنے رکھ کے وہ اپنی جو ہے رائے جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو میں نے بھی سوچا کہ میں اس کے اوپر اپنی رائے دے دوں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آج کو 5-6 دن پہلے جو ٹی وی پروگرام تھا ایک جس کے اندر بلکہ سجیسٹ کیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فوکس کرے ٹورڈز پرفارمنس کی طرف، یعنی خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دینے کی طرف توجہ دیں، چونکہ اگر پرفارمنس گورنمنٹ کی بہتر ہوگی تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہوگا ملک کو ہوگا، اور ملک کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو عوام کو ہوگا۔ چونکہ اس وقت جو مہنگائی ہے، یہ اس طرح کا جو سلسلہ چل رہا ہے، جو یوٹیلیٹی بلز ہیں اس کے جو ریٹس بڑھ چکے ہیں، بجلی کے ریٹ ہیں، گیس کے ریٹ ہیں، پٹرول کی قیمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کو کر لیا جائے۔ ادروائز یہ ہے کہ اگر دھرنا ہوتا ہے یا لانگ مارچ ہوتا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اسلام آباد آئیں گے، تو ایسی صورت میں یہ نہ ہو کہ عام عوام بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ ابھی تک تو میرے خیال کے مطابق عام عوام اتنے زیادہ شامل نہیں ہوئے، زیادہ ورکرز ہی ہیں مختلف جو 11 پارٹیاں ان کے۔ لیکن اگر عوام کو ریلیف نہیں ملتا مہینے 2 مہینے کے اندر، تھوڑا بہت، مطلب 100% ریلیف تو آپ نہیں دے سکیں گے ایک دم، لیکن جب اس طرف اگر آپ کی ڈائریکشن ہو جائے گی تو کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا نا کہ ابھی بہتری کی طرف سچویشن جا رہی ہے۔ تو یہ میں نے اس پہ مشورہ دیا تھا، اور اس میں نے یہ بھی گزارش کی تھی عمران خان صاحب سے کہ وہ اب خود بھی اور اب کے جو وزراء جو ہیں وہ جو احتساب کا جو پروسیس چل رہا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے، جو ریلیونٹ ایجنسیز ہیں ان کو کرنے دیں، اور اس کے اوپر خود اوائڈ کرے بیانات دینے کی، اور خود اوائڈ کرے اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے کی۔ جو ایجنسیز ہیں ریلیونٹ، جس میں نیب ہے یا ایف آئی اے ہے یا دیگر ادارے ہیں، وہ جو اپنا کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، اور اس کے بعد عدالتوں میں جائے گا معاملہ، عدالتیں جو ہیں لاء کے مطابق اس کے اوپر پروسیڈ کریں گے۔ تو اس لحاظ سے ایک تھوڑی نیشنل ڈائلاگ، میرے اور بھی کولیگز وہاں پہ موجود تھے جس میں کچھ سینیٹرز بھی تھے، تو انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا، تو میں نے یہ ایک اوپینین دی تھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرف جانے لگا ہے۔ ابھی محمد علی درانی صاحب کی جو ملاقات ہے، محمد علی درانی صاحب کو اگر آپ جانتے ہیں کہ جو مشرف کی کیبنٹ میں منسٹر رہے ہیں، منسٹر انفارمیشن تھے، اسی طرح مختلف جو سیاسی جماعتوں کے اندر رہے ہیں، تو ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ وہ ان کو جو ہے وہ اگر بھیجا گیا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ میسج دیا گیا ہے، چونکہ مریم نواز جو ہیں وہ انہوں نے جو اپوزیشن ہے اور پولیٹیکل پی ڈی ایم ہے ان کے جلسوں کے اندر تقریریں کرتے ہوئے اور اپنے جو مختلف جو بیانات وہ دیتی رہتی ہیں، اس میں انہوں نے کافی حد تک جو حالات تھے وہ کافی گرم کر دیے، جس میں ملک کے اندر جو افراتفری کے امکانات تھوڑے سے پیدا ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے جو شہباز شریف جو ہیں وہ ہمیشہ تھوڑے ماڈریٹ رہے ہیں، اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں بھی کہ نیگوشیٹ کیا جائے، اور نیگوشیٹ کرنے کے بعد درمیان میں کچھ سچویشن جو ہے پیدا کی جائے جس میں کہ ملک بھی چلتا رہے اور ان کے مسائل بھی حل ہوتے رہے۔ تو اس لیے یہ جو اقدام کیا گیا، محمد علی درانی صاحب جا کے ملے ہیں، آلدو وہ فنکشنل لیگ کے اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں، لیکن ان کا جو ملنا تھا اس کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو شاید کوئی بتایا گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں بینگ پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ نواز اپنا رول پلے کریں، اور جو ان کی جو بھتیجی ہیں جو ملک کے اندر کافی افراتفری پیدا کر رہی ہیں، اس کو ذرا کوشش کریں کہ ان کو بھی کول ڈاؤن کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف جو ہیں ان کو بھی گائیڈ کریں، ان کو بھی آپ کہہ لیں کہ مشورہ دیں کہ وہ اس نہج پہ یا اسٹیج پہ سچویشن کو نہ لے جائیں، پولیٹکس کو نہ لے جائیں کہ جو ملک کے اندر مسائل پیدا ہوں، اور خاص طور پہ ان حالات میں جب کہ آپ نے دیکھا کہ ادھر جو انڈیا جو ہے اس کی طرف سے سرحدی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کئی بار خبریں آتی ہیں کہ شاید وہ کوئی مہم جوئی کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ تو ان حالات میں ملک کے اندر سٹیبلٹی بڑی ضروری ہے، اور الیکشنز آپ کو پتہ ہی ہے کہ الیکشن جو ہے
ایک پورا ملک ہل جاتا ہے، اس کے اندر اخراجات کے لحاظ سے بھی اور ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے بھی، یا بزنس کی ایکٹیویٹی ہیں وہ اسٹینڈ سٹل پہ آ جاتی ہے اور انسرٹن سچویشن ہو جاتی ہے. تو یہ الیکشن کروانا کوئی آسان اور کام نہیں ہوتا کہ جو روز الیکشن کروائے جائیں. تو یہ وہ کر کے آئے ہیں، اور اس کے اوپر جو ذرائع بتاتے ہیں یا جو مختلف ذرائع سے پتہ چلتا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں انہوں نے محمد علی درانی صاحب کے ساتھ پازیٹیو ان کا جواب دیا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں ان کو ملک سے باہر جانے کے لیے 15 دن کی اجازت دے دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایک نیکسٹ سٹیپ ہے. محمد علی درانی صاحب کی ملاقات کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں یہ اب جائیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی ملاقاتیں وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب سے ہوگی اور مختلف چیزیں ڈسکس ہوں گی. تو وہ جو سچویشن، جو ایکچوئل سچویشن کیا بنتی ہے، یہ تو ان کے دورے کے بعد، یعنی باہر کے ملک کے دورے کے بعد سچویشن کافی واضح ہونی شروع ہو جائیں گی، اور میاں نواز شریف سے جب ملاقات یہ کر لیں گے تو سچویشن سامنے آ جائیں گی. اور یہ اگلے جو ایک ہفتے کے اندر بھی آپ کو جو بیانات کی شدت ہے اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا. اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب انہوں نے بھی محسوس کر لی ہے، ٹیم کے ممبرز کو بھی کہہ دیا کہ وہ معاملات کو زیادہ اب اس کے اندر گرمی پیدا نہ کریں، جو الزامات لگتے ہیں اپوزیشن کی طرف سے ان کا ہی جواب دیں، اور وہ بھی سارے نہ بولیں، بلکہ اس میں چند ایک لوگ جو ہیں جو کہ زیادہ بہتر بول سکتے ہیں، پلس یہ کہ ان کا یہ رول بھی ہے وہ کریں. اور تجربہ کار جو وزیر داخلہ بنے ہیں شیر رشید احمد صاحب، ان کے آنے کا میرا خیال ہے کافی مثبت میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کی طرف فوکس کر رہے ہیں، ان کی بہتری کے لیے نادرا وغیرہ کے بارے میں، اور پولیس جو اسلام آباد پولیس ہے اس کے حوالے میں وہ کافی ریفارمز وغیرہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے جس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شیر رشید احمد صاحب جو ہے ان کی بھی رائے اور ان کی بھی آپ کہہ لیں کہ مشاورت جو ہے یہ عمران خان صاحب کو شامل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر قوتیں بھی اس میں ہوں گی، لیکن انہوں نے بھی ایک پازیٹیو رائے دی ہوگی. اور افہام و تفہیم، چونکہ ظاہر ایک تجربہ کار ایک منسٹر ہیں جو کئی حکومتوں منسٹر رہے، اور بچپن سے لے کے آپ کہہ لیں جب سکول لیول پہ تھے وہاں سے لے کے ابھی تک وہ پولیٹکس کرتے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنے سارے نرم گرم حالات انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی اس میں پازیٹیو مشورہ دیا ہوگا. اب ایکچولی دیکھیں نا کہ ممکنہ جو استعفے ہیں، اگرچہ آئینی طور پہ قانونی طور پہ میں اپنی رائے مختلف چینلز پہ دے چکا ہوں آلریڈی، آپ نے سن بھی لیا ہوگا کہ اس سے لیگلی تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جب بھی کوئی استعفیٰ دے گا تو اس کا بائی الیکشن ہو جائے گا، یا 150 کے قریب اگر ریزائن آ جاتے ہیں تو اتنے حلقوں میں اگر بائی الیکشن کروائے بھی جائیں تو وہ آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ جنرل الیکشن ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنے حلقوں کے اندر وہ ساری ایکٹیویٹیز چل پڑیں گی اور شور شرابہ اور الیکشن کمپینز اور یہ سارا کچھ ہوگا. تو اس لیے اس سے ملک کے اندر جو ہے جو آپ کہہ لیں کہ تھوڑی بہت معاشی حالات جو ہمارے یا معاشی معاملات جو ہیں وہ تو رک ہی جائیں گے نا، لوگ بھی ویٹ اینڈ سی کریں گے کہ دیکھیں بائی الیکشن کا رزلٹ کیا آتا ہے. تو اس لیے یہ بہتر محل اسٹریٹجی گورنمنٹ نے اپنائی ہے کہ اس سے اوائڈ کیا جائے اور اس سٹیج پہ نہ لایا جائے، اس طرح سے نہ کیا جائے کہ جس میں جو پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ ریزائن کر دیں. اور اسپیشلی اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں پہلی بھی اوپینین تھی کہ وہ سندھ کے اندر چونکہ ان کی حکومت ہے اور وہ شیئر لے رہے ہیں گورنمنٹ کے اندر، تو وہ کبھی بھی شاید استعفے نہ دیں گے، اور وہ استعفیٰ دے بھی نہیں رہے تھے. اور میرا خیال بھی یہی ہے کہ اس کی طرف سے وہاں پہ ویسے بھی جو آصف علی زرداری ہے ان کی جو اپروچ ہے وہ بھی آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی فلیکسیبل ان کی اپروچ ہوتی ہے ہمیشہ معاملات کو دیکھنے میں. اور چونکہ وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، میاں صاحب چونکہ باہر بیٹھے ہیں انجوائے کر رہے ہیں نا باہر آزاد فضا میں، لیکن جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ یہاں پہ ہیں پاکستان کے اندر، تو اس لیے انہوں نے تو اس کو سپورٹ میرا خیال نہیں کیا تھا ویسے بھی اصل میں، اور صرف بیانات کی حد تک بلاول بھٹو زرداری بیانات دیتے رہے تھے. دوسرا یہ کہ سندھ کے اندر ان کا جو ٹینیور بچ گیا ہے ان کی گورنمنٹ کا جو 2.5 سال کے قریب بنتا ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اس کو لوز کرو، اور وہاں پہ وہ چاہیں گے کہ 2.5 سال کے جو پیریڈ ہے اس کے اندر کام کیا جائے تاکہ وہاں کا جو ووٹ بینک ہے اس کو بہتر کیا جائے پیپلز پارٹی کا. یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم ورسز شہباز شریف. اب شہباز شریف نو ڈاؤٹ مریم نواز جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، ان کا کافی قد بڑھ کے بڑا بھی ان جلسوں کے دوران ان کو موقع ملا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کا، اور پولیٹیکلی اینڈ تقریریں بھی کرتی رہی ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف جو ہیں وہ پنجاب کے اندر
خصوصی طور پہ بڑے عرصے سے انہوں نے کام کیا ہے، ایز چیف منسٹر بھی انہوں نے کام کیا ہے، تو ان کی وہاں پہ آپ کہہ لیں جڑیں ہیں پولیٹیکل سرکلز کے اندر، اور ان کا ریگارڈ کیا جاتا ہے. اور پی ایم ایل این کے اندر کافی آپ کہہ لیں کہ سیزنڈ جو ہیں، تجربہ کار جو ہیں، اور سیاسی شعور رکھنے والے کچھ لیڈرز ایسے ہیں جو کہ ان کے بلاک میں سمجھے جاتے ہیں. تو اس وقت وہ چونکہ الیکٹڈ ایم این اے بھی ہیں اور قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں اور لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں، تو اس لحاظ سے ان کا ایک جو سٹیٹس ہے سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے، ایج کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے، رشتے کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے، کہ میاں نواز شریف صاحب کے بعد جو سٹیٹس بنتا ہے وہ شہباز شریف صاحب کا بنتا ہے بلا شبہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ جو سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو لیڈر آف اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی کے اندر، تو ان کا سٹیٹس جو ہے ایز کمپیئر ٹو مریم نواز وہ کافی آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر پلس نظر آتے ہیں ہمیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کی فیملی وہ زیادہ ڈسٹرب ہے اس اکاؤنٹیبلٹی کے اندر، خود بھی وہ جیل کے اندر ہیں، ان کا جو بیٹے ہیں حمزہ شہباز وہ بھی جیل کے اندر ہیں، ایک بیٹا جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے. تو ان کی جو بلکہ فیملیز جو ہیں لیڈیز جو ہیں ان کے اوپر بھی مختلف نیب جو انکوائری کر رہی ہیں اور ریفرنس چل رہے ہیں. تو وہ زیادہ آپ کہہ لیں کہ مشکل پوزیشن میں ہیں اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے میرا خیال ہے کہ اب وہ فور فرنٹ پہ آگے جو کرکٹ کے زبان میں کہا جاتا ہے امید ہے کہ وہ کھیلیں گے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجیے گا کہ آہستہ آہستہ یہ جو معاملات جو شدت تھی سیاسی تلخیوں کی جو اس نیج پہ پہنچ گئی تھی اور کافی آگے بڑھنے کا امکانہ تھا، اس کو میرا خیال ہے کہ بڑی وائزلی اس کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی ہے. اب کیا ایکچوئل رزلٹ نکلتا ہے یہ دیکھنے میں پتہ چلے گا، ہمیں آئندہ جو چند دنوں میں ہمیں چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ مثبت تبدیلیاں ہی آئیں گی اور اس کا افیکٹ جو ہے یا اس کا ڈویڈنڈ جو ہے وہ پاکستانی عوام کو ہی ملے گا کہ پاکستان کے اندر حالات اگر بہتر ہوں گے اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے یہ اپنا فوکس کرے گی ٹورڈس پرفارمنس جو بڑا شدت سے ریکوائرڈ ہے، تو ایسی صورت میں عوام کو اس سے ریلیف ملے گا. اور جب عوام کو ریلیف ملے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ایک اور قوت ہے مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان کا ایک بڑا مقام ہے اور اپنے خاص طور پہ جو ان کا ایک خاص مسلک ہے اور ان کی جو پارٹی ہے اس کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے، بڑا قد ہے ان کا، اور ایک سیاسی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. مفتی محمود مرحوم جو ہیں ان کے بیٹے ہیں. تو لیکن یہ کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو مولانا جو تھے اس وقت بھی وہ اس چیز کے حامی تھے کہ بھی جو حلف ہے وہی نہ لیا جائے اور احتجاجاً جو ہے احتجاج کی طرف جایا جائے اور کہا جائے دوبارہ الیکشن کروایا جائے. تو اس وقت جو ہے سینس پریویل کی اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی انہوں نے ڈیسائیڈ اپوزٹ ادروائز کیا اور انہوں نے وہاں پہ حلف لے لیا اور اس کا سسٹم چل پڑے. تو مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی خواہش تو ہمیشہ یہی رہی ہے کہ گورنمنٹ ٹوٹے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ میرا خیال دوسری دفعہ ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر نہیں ہے پاکستان کی. اور اس کے علاوہ کشمیر کمیٹی کے وہ 5 سال 10 سال وہ تقریباً وہ جو اس کے رہے ہیں چیئرمین رہے ہیں، جس کا جو ساری ان کی جو پریولیج ہوتے ہیں وہ فیڈرل منسٹر کے برابر ہوتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا ایک حصہ رہے ہیں. اس بار یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے وہ گورنمنٹ سے باہر ہیں، تو اس لیے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم میرا خیال ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی اگر دیکھیں تو ایک طرح سے آپ مختلف جو رائے ہے وہ سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے جو بڑے پرانے ساتھی جو ہیں مولانا شیرانی جیسے لوگ جو ہے، حافظ حسین احمد جیسے لوگ، انہوں نے اپنی رائے جو ہے ڈیفرنٹ کی بیان کی، جس کی وجہ سے ان کو پارٹی سے بلکہ نکال بھی دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے آنے والے حالات جو ہے وہ کچھ مجھے اچھے نہیں لگ رہے. ایک تو ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی چل پڑا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی پروسیس جو ہے وہ میرا خیال رکے گا تو نہیں. تو ایسی صورت میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو ان کا یہ جو سینئر لیڈرشپ ہے جو پارٹی سے نکل گئے ہیں اور مزید لوگ بھی سرٹنلی ان کے ساتھ ان کے فالوورز ہوں گے، تو مجھے ایک اور دڑا بنتا ہوا نظر آ رہا JUIF کا. وہ دیکھیں کس نام سے بنتا ہے، لیکن اگلے دنوں آنے والے دنوں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک نیا دڑا بنے گا اور JUIF جو ہے سپلٹ ہونے کا امکانات نظر آتے ہیں بظاہر. اب دیکھتے ہیں ایکچوئل سچویشن کیا ہوتی ہے. اب نیکسٹ الیکشن کب ہوں گے، PTI گورنمنٹ کب تک رہے گی، جو مجھے حالات لگ رہے ہیں آج کے حساب سے، آنے والے حالات تو صحیح اللہ تعالیٰ بتا سکتے ہیں، جو حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو جو موجودہ حالات ہیں ایز پولیٹیکل اینالسٹ جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حالات میں، تو PTI گورنمنٹ کو امیجیٹلی کوئی تھریٹ مجھے نہیں نظر آ رہی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 2023 تک یہ جائیں گے.
یعنی 2023 کے الیکشن تک یہ سیٹ اپ چلے گا اسی طرح، اور الیکشن جو ہے اپنے ٹائم پہ ہوں گے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے آپ چونکہ ان کو کافی ٹف ٹائم بھی مل چکا ہے، تو اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اب پرفارمنس کی طرف زیادہ فوکس کرے گی، اور اس کا پھر نتیجہ جو ہوگا، اور جو بھی چیزیں یہ ابھی پلاننگ کر رہے تھے، کچھ نہ کچھ ان کے پاس جو مختلف جو آپ کہہ لیں کہ کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں، مختلف ریکمنڈیشنز تیار کر رہی تھی، تو آئی ہوپ کہ اب وہ میچور ہونے کا ٹائم آ گیا، جس کے اندر مجھے امید ہے کہ یہ جو مختلف اصلاحات ہیں اب وہ ان کو پلیس کریں گے، ان کو پریکٹیکلی انٹروڈیوس کریں گے پاکستان میں، اور ان کے اگر وہ صحیح اصلاحات ہوئی تو ان کا ڈیویڈنڈ بھی اچھا ملے گا. اور یہ میں چند ایک باتیں کرنا چاہ رہا تھا، پھر کسی اور موقع پہ پھر بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.